نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ تو یہاں روزوں کو فرض کرنے کا اللہ رب العزت کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز کیا ہے؟ یہ جانتا ہے ایک مریض شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، تو اس کو جب پرہیز کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے لیے پرہیز کرنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت تندرست آدمی کے۔ لیکن جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو چاہے تندرست ہو چاہے بیمار ہو وہ پرہیز کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے کہ انسان کے اوپر پابندیاں لگانا، اس کے اوپر جو حلال چیزیں ہیں ان کو ایک وقت مقررہ تک اللہ نے حرام کیا ہے۔ حرام کرنے کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے کہ جب انسان ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر پابند کر لے گا، جبر کرے گا، صبر کرے گا، اس پہ کنٹرول کرے گا، تو حرام چیزوں کو کنٹرول کرنا، ان پہ صبر کرنا، ان پہ قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہی اللہ رب العزت کا مقصد ہے۔ بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ اللہ رب العزت کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے آپ کو، یا اس کے پاس نعوذ باللہ رزق کی کمی آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، لڑائی کو نہیں چھوڑتا، جھگڑے کو نہیں چھوڑتا، لگے باتوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، کیا ہے، ان چیزوں سے آدمی باز آ جائے تو جب حلال چیزوں کی پابندی کرے گا تو حرام چیزوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی اللہ رب العزت کا مقصد ہے، یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجیے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔